بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک بہت بڑے تاجر نے بہت مال امپورٹ کیا اور اپنے گودام میں رکھ لیا، اور جب سیزن آیا ٹیلر کو بھیجا، مزدوروں کو بھیجا کہ مال لوڈ کر کے لے آؤ اور مختلف شہروں میں سپلائی کرنا ہے۔ جب گوڈاؤن میں پہنچے تو پتہ چلا مال ہے ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے دروازے پہ تالے ہی نہیں لگائے تھے، وہ سارا مال تو غائب ہو گیا۔ ایک نے مال امپورٹ کیا اور تھوڑا سا تھا، اس کو سنبھال کے رکھا، جب وہ بیچنے گیا تو اس کو اچھا خاصا مال مل گیا ماشاءاللہ، اور اس نے محنت بھی زیادہ کی، مال بھی زیادہ امپورٹ کیا، لیکن حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے گیا۔ اسی طرح بعض لوگ ہر سال حج عمرہ کرتے ہیں، بیانات کی بھی بہت ہوتی ہے مار۔ کوئی کام ہے آپ کو؟ جگہ دے دیں، ذرا جگہ دے دیجئے۔ اسی طرح بعض لوگ بیانات خوب کرتے ہیں، اللہ میری بھی حفاظت فرمائے۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم بیان خوب کرتے ہیں، نمازیں خوب پڑھتے ہیں، حج اور عمرے بھی کرتے ہیں، تہجد اور اشراق میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے میرے لیے کیا لائے ہو؟ اللہ کنٹینر پہ کنٹینر بھرے تھے، سارا لوڈ کیا ہوا ہے مال، لاؤ میرے بندے کہاں ہیں؟ تو پتہ چلا گناہوں کی نحوست کی وجہ سے سب گئے، اور ایک نے صرف فرض، واجب اور سنت موقدہ کیا اور اللہ کو ناراض نہیں کیا، اور ہے بھی مزدور، درخت جو ہے وہ کاٹتا ہے، درخت لگاتا ہے، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کیا۔ یہ اللہ کا پیارا ہے۔ دلیل قرآن پاک کی ہے، جیسے امام صاحب نے خطبے میں حدیث پاک پڑھی وہ، اور ایک آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں، اور وہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان اولیاء الا المتقون، ہمارا کوئی ولی، کوئی دوست نہیں سوائے وہ جو تقوی سے رہتے ہیں، اور تقوی نام ہے کف النفس عن الہوی، کہ گناہ کے خیالات آئیں اور عمل نہیں کیا۔ اور جو امام صاحب نے حدیث پاک پڑھی، یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن عبد الناس، اے ابو ہریرہ اگر حرام سے بچ جا سارے دنیا کے عبادت گزاروں سے تو بڑھ جائے گا۔